ہمارا جو تدابیر ہے، ہم نے بچنا ہے اپنے گھر میں ہر طرح کی تکلیف اور پریشانیوں سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آتی ہی نہیں، وہ پھر جو آتی ہے نا اللہ کی طرف سے بطور آزمائش، وہ اس کے ساتھ اللہ صبر بھی دیتا ہے، اس کا حل بھی دیتا ہے، اور وہ تکلیف پھر ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے اور ہماری درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے۔ لیکن کچھ تکالیف جو ہمارے بلکہ زیادہ تر ہماری نافرمانیوں کے سبب آتی ہیں تو اذیت بھی دیتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ رسوائی والی بھی ہوتی ہیں، ذلت والی بھی ہوتی ہیں، اور اس کا اثر پھر ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ان کے گھر میں یہ ہوا تھا، ان کی فیملی میں یہ ہوا تھا۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اسے یاد رکھیے گا کہ بطور آزمائش تکلیف زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں تکالیف کا آنا، پریشانیوں کا آنا، دکھوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، لائف کا حصہ ہے، اور اس میں سے صبر کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے شکر کے ساتھ گزر جانا، یہ آرٹ آف لائف ہے، لائف کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہم دنیا میں مسائل کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں مسائل کے ساتھ نبھا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اصل سے یہ مسائل تھے، ابھی بھی ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی تھے، اور ہمارے آنے کے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی یہ ہوں گے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جو ان کے ساتھ نبھا کر کے نکل جائے، چاہے اس میں صلہ رحمی کے اعمال آتے ہیں، چاہے اس میں حقوق اللہ کے آتے ہیں، کوئی بھی ہمارے معاملات ہیں ان سے ہم نے نپٹنا نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ نبھا کرنا ہے۔ تو کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ نبھا کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں عمل صالحہ بجا لانا، نیک عمل بجا لانا۔ سارا دن ہم عمل تو کرتے ہی ہیں۔ مصائب اور حوادث نیز جنوں سے بچاؤ کی یہ تدبیر بھی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں عمل صالح اختیار کرے اور ان کے ذریعے سے قرب الہی کا طلبگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں، اور جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ہم ضرور اسے زندگی دیں گے، حیاتیں طیبہ، طیب زندگی، اچھی زندگی دیں گے، اور ضرور اسے اجر دیں گے اس کے بدلے میں کہ جو وہ بہترین عمل کرتے تھے۔ ایک تو حیات طیب، بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ خوبصورت زندگی، اچھی زندگی، ٹھہراؤ والی زندگی، سکون والی زندگی، خوشیوں والی زندگی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ اس کا اجر ملے گا۔ حالانکہ عمل ہم نے اپنے لیے کرنے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا بھی بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے، اور اس کے بعد اس کو بہترین اس کا اجر بھی دیں گے۔ نیک اعمال کی فضیلت میں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت ڈھونڈنے کے بارے میں صحیح بخاری میں 3 آدمیوں کا واقعہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غار میں انہوں نے پناہ لی تھی طوفان آنے کی صورت میں، اور غار کی چٹان سے پتھر لڑک کر اس کے دہانے پر آ کھڑا ہوا، جس سے وہ غار میں پھنس گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ طلب کیا تھا، اور ان میں سے ایک کیا تھا کہ اے میرے اللہ، اگر میں نے تیری خوشنودی طلب کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے تو جس گھٹن غار میں ہم بند ہیں اس سے ہمیں نجات دلا دے۔ تینوں دوستوں نے باری باری اپنے اپنے نیک اعمال، ایک نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اور ایک نے اس کا نفس کسی خاتون کی طرف مائل تھا لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے توبہ کی۔ اس خاتون وہ غربت کے ہاتھوں تنگ تھی، اس کو مال بھی دیا اور اس کو کہا جاؤ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور تیسرا تھا کہ اس کے پاس کسی کا مال رہ گیا، وہ لے کے نہیں گیا، مزدوری رہ گئی، اس نے اس سے بکریاں خریدی اور پھر وہ بڑھاتا رہا۔ کافی سال کے بعد اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میرا مال میرے حوالے کر، تو اس نے کہا یہ سارا تمہارا ہے۔ وہ مانے ہی نہ، اس نے کہا میرے سے مذاق مت کر، کہا یہ سب تمہارا ہے، یہ میں نے تمہارے اس پیسے کو یوٹیلائز کیا تھا اور یہ سب تمہارا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ اگر تیرے در سے، تیری محبت میں، تیرے آگے سرخرو ہونے سے میں نے یہ کام کیا ہو تو مجھے ہمیں اس غار سے نکال۔ تو پہلے کی دفعہ تھوڑا سا سرکا، پھر دوسری دفعہ اور سرکا، اور تیسری دفعہ پتھر سرک گیا۔ یہ
صحیح حدیث سے، بخاری کی حدیث سے آپ کو یہ پوری حدیث مل جاتی ہے، جگہ جگہ آپ کی دعاؤں کی کتاب میں بھی مل جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیک اعمال وسیلہ بنتے ہیں آپ کے لیے پریشانیوں، مصائب اور حوادث اور ہر طرح کی شر، حاسدوں کے حسد سے بچاؤ کرتی ہیں، ماکروں کے مکر سے بچاتی ہیں، فتنے پھیلانے والوں کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں، سیاست کرنے والوں کی سیاستوں سے محفوظ رکھتی ہیں، نظر بد کی نظر سے بچاتی ہیں، ہر طرح کی۔ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ چیک آؤٹ رکھیں، کیونکہ کچھ تو آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے جی مجھ سے حسد کرتا ہے، کچھ میٹھی چھوری کی طرح ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کے اندر ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بظاہر یہ الفاظ میں ہمارے بہت ہمدرد ہیں، لیکن اندر ان کے دل کیسے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے تم نہیں جانتے ان کو، میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تو سب کو جانتا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا ازلی دشمن شیطان، اور پھر شیطان نما انسان، پھر شیطان کی صفت رکھنے والے جنات، سرکش شیاطین، اتنے سارے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے لیول پہ آنا پڑے گا، ان سے لڑنا پڑے گا۔ چلے آپ انسانوں سے لڑ لیتے ہیں، اس نے ایک گالی دی، نعوذ باللہ آپ 2 دے دیتے، اس سے مقابلہ آپ کر لیتے، لیکن شیاطین سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی شر پھیلانے والے جنات سے۔ ان سے مقابلے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور عمل صالح۔ جو عمل صالح کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے کافی حد تک بچا رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ذریعے قرب الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی اس کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے نا، وہ آخری اعمال ہی ہونی چاہیے۔ سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ 103 اور 108 آیت میں فرماتے ہیں، 103 104 سے لے کے 108 تک، کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ جو کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور جد و جہد راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پیدائش میں جو وہ ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی وہاں سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں جائے گا۔ تو عمل صالح تو ویسے بھی بہت ضروری ہے، اور اصل چیز تو وہی ہے۔ پھر بات آ کے وہیں ختم ہوتی ہے کہ عمل بھی ہم نے نہیں کرنے، اپنے خود ساختہ عمل کرنے ہیں جو ہمیں بہتر لگتا ہے کہ آج کیا چل رہا ہے، آج کے دور میں کیا ہے۔ قرآن اور حدیث رہتی دنیا تک کے لیے، اور عملوں کا نبیڑے، عملوں کے معاملات قرآن و سنت پہ جانچے جائیں گے، نہ کہ میری اور آپ کی عقل کے مطابق۔ تو اس چیز پہ خصوصی توجہ دیجیے، اور بڑی خوبصورت لائف ہو جاتی ہے، بڑے مزے کی لائف ہو جاتی ہے جب انسان کو لگتا ہے ایک محبت کا ایک تاثر ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے اس کی محبت میں سرشار ہو کر یہ سارے عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تاکہ میرا رب مجھے راضی ہو جائے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی پسند کی ساری چیزیں لے کے جانی ہے، تاکہ وہ مجھے راضی ہو جائے اور مجھ سے درگزر کا معاملہ کرے اور جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام پہ میری تک رسائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔